ہو 4 مرتبہ ملتوی ہوا تھا اور پھر اس کو لوگوں نے ووٹ دیے اور وہ جیت گیا ہو اور ان حالات میں جیتا ہو کہ جب پیپلز پارٹی ہر سیٹ چھیننے کے چکر میں تھی اور اس کے بعد اس کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنی مرضی کا میئر منتخب کرے, اس کی پارٹی کی مرضی کا میئر منتخب کرے اور ایسے موقعوں پہ غائب ہو جائے. تو میں تو کوئی الزام نہیں لگا رہا ایسے کسی آدمی پر کہ وہ پیسوں میں بک گیا, مجھے نہیں معلوم, میری آنکھوں کے سامنے کوئی لین دین نہیں ہوئی, لیکن جو ٹریک ریکارڈ پیپلز پارٹی کا ہے اس میں یہ ساری باتیں ویلڈ ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں. اور اگر پیسہ نہیں تھا تو جبر تھا, چونکہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. 9 مئی کو انہوں نے استعمال کیا اور یہ خود کتنی اہم ترین بات ہے کہ اتنے پورے جمہوری اور انتخابی پروسیس میں آپ کسی حساس ترین چیز کو استعمال کریں. ظاہر 9 مئی کا واقعہ جو لاہور میں ہوا وہ اس کی مذمت ہم کرتے ہیں, جناح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, جو کور کمانڈر آف سے حملہ ہوا, اس کی تحقیقات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. کل ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ختم ہوا ہے, وہاں پر باقاعدہ ہماری قرارداد ہے اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہ صاحب ایسا واقعہ ہو گیا تو اب کراچی کا الیکشن پہ قبضہ کر لو اس کے بہانے سے اور لوگوں کو کچلنا شروع کر دو. یہ جو انہوں نے موقع پرستی دکھائی پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے اور پوری پولیس کو اور اپنے اسپیشل یونٹ کو استعمال کیا, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس پر JIT بننی چاہیے. ہم اپیل کریں گے کورٹ سے بھی اور تمام حساس اداروں کو آن بورڈ لے کر معلوم کریں یہ زندہ انسانوں کے غائب ہونے کا معاملہ ہے, منتخب لوگوں کے, تاکہ قوم کے سامنے بات آ سکے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا ہے. تو پھر انہوں نے اس دن کیا کیا, جب ہم گئے ہال میں تو ہماری طرف سے اعتراض آیا. ہم نے RO سے کہا کہ بھائی ہمارے بندے لاؤ, پھر ہم پروسیس کا حصہ بنیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یوں نہیں ہے. ہم نے احتجاج کیا وہاں کافی دیر تک, اور پھر اس لیے ہم نے صرف رائے شماری میں حصہ لیا کہ یہ اپنی مرضی کا نتیجہ بنا دیں گے, جتنے موجود ہیں اس کو بھی کہہ دیں گے نہیں آئے. اس لیے ہم نے اس کا بائیکاٹ کر کے باہر نہیں آئے, بلکہ انڈر پروٹیسٹ ہم نے حصہ لیا. لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم نے زبانی طور پر بھی انڈر پروٹیسٹ کا ہم حصہ لے رہے ہیں. اور جب ریزلٹ شیٹ بنائی انہوں نے کہ ہم ریزلٹ اناؤنس کر دیں آپ کی اجازت ہو, تو میں نے لکھ دیا تھا کہ کنسنٹ انڈر پروٹیسٹ. ہمارے 31 لوگ جو ہیں, 31 افراد نہیں آئے تھے, 31 افراد نہیں آئے ہیں ممبرز یہاں پر. میں اس پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے اس پر سائن کر رہا ہوں. اور جو نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس میں مینشن ہے اس لیے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس پر کہ جس میں اینی پرسن کو اجازت ملی ایک ترمیم کے بعد کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے, وہ الیکٹڈ نہ بھی ہو, کونسل کا ممبر نہ بھی ہو. خود یہ ترمیم بتا رہی ہے اور اس کا پورا پروسیس بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح انوکھا لاڈلا کو نوازنے کے لیے اور ان کی فرمائشی پروگرام کے تحت یہ پورا کام ہوا. لاڈلوں کو نوازنے کے لیے کس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں, ایک تو یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے نا, پیپلز پارٹی کا میئر کیا کر لے گا جو 15 سال سے جس کے پاس پوری طاقت موجود ہے, جو صاحب اب میئر زبردستی قبضہ کر کے بنائے جا رہے ہیں, بن گئے ہیں, قبضہ کیا ہے انہوں نے. تو وہ صاحب تو ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, تو ان کے ایڈمنسٹریٹرشپ میں کیا کام ہوا ہے یہ بتا دیں ذرا. ہاں, ایک کام ضرور ہوا ہے کہ جہانگیر روڈ ایک صحافی کی مٹھی میں آ گئی تھی. یہی کام ہوئے پورے شہر میں. جو سڑکیں بنی تھیں 14-15 ارب روپے کلک کے اور مزید 21 ارب روپے کے, وہ سڑکیں جو ہیں وہ اب ٹوٹ چکی ہیں, پھوٹ چکی ہیں, کراچی کے لوگوں کا پیسہ برباد کر چکے ہیں, لوٹ چکے ہیں, کھا چکے ہیں. سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے. ایڈمنسٹریٹر یہی تھے, تو اب کیا بھاڑ جھونک لیں گے. بہرحال کیا پروسیس ہوا اس کا, جو یہ قانون سازی انہوں نے سندھ اس سے کی اسمبلی سے, اس قانون سازی کو انہوں نے گورنر سے ظاہر ہے کہ وہ لگانا ہوتا ہے, اس کا کنسنٹ لینا ہوتا ہے. اگر گورنر واپس کر دیں تو مزید پھر ان کو ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ سے جاتی ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے خود بخود. لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ گورنر صاحب اس پر سائن نہیں کریں گے, ان کی ایک ریزرویشن تھی, میرے علم میں ہے یہ بات, تو انہوں نے وہ باہر گئے ہوئے تھے اور اگلے دن ان کو آنا تھا. انہوں نے بھاگ دوڑ میں جا کر یہ کیا کہ جو اسپیکر صاحب چونکہ قائم مقام گورنر ہوتے ہیں, تو ان سے اس کا اپروول کرایا اور جا کر وہاں پر ریسیونگ دی ہے. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب اتنی جلدی میں تھے کہ خود لے کر گئے تھے وہ کاغذ, اور وہاں جا کر انہوں نے اس کام کو کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کمال بات الیکشن کے پروسیس کی. ضمنی انتخاب کے لیے ہم کتنا بولتے رہے, 2 مہینے لگا دیے الیکشن کمیشن میں.
انتخابات الیکشن کمیشن اور پی پی مل کر کتنا ڈیلے کرتے رہے، لیکن جیسے ہی یہ پروسیس انہوں نے اپنی مرضی کا مکمل کر لیا، اور جب بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ اب جلدی پروسیس مکمل ہونا چاہیے، تو الیکشن کمیشن نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ چیزیں دینا شروع کی. اور خاص طور پر آپ دیکھیں 9 جون کا انہوں نے نومینیشن طے کیا میئر کا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ 8 جون کو مرتضی وہاب صاحب کے وہ 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے جو ایڈمنسٹریٹرشپ سے لے کر 8 جون تک کے تھے. تو اس خاص اہتمام سے پی 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 ای سی پی مل کر یہ کام کر رہے تھے. اتنا اہتمام پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کمیشن، ان کے چیف صاحب اور ان کا پورا عملہ کر رہا تھا. اور سندھ کا الیکشن کمیشن تو ہے ہی پی پی کا پورا. تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح سے ایک پارٹی کو نواز رہا الیکشن کمیشن، اور یہ پورا پروسیس. ہم نے درخواست بھی لکھی جب لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے، لوگ گرفتار ہونے لگے، تو ہم نے ای سی پی سے کہا کہ الیکشن کو آگے بڑھائیے. اس وقت صورتحال وولیٹائل ہے، اس وقت تو 9 مئی کے بعد تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور پیپلز پارٹی اس کو استعمال کر کے الیکٹڈ ممبرز کو تنگ کر رہی ہے. تو ای سی پی نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے. ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی. ہائی کورٹ نے یہ یقینی بنوایا کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو پیش کیا جائے، اور وہ پیش ہوئے ہماری درخواست پر. لیکن جو کچھ افراتفری تھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ای سی پی نے ایڈریس نہیں کیا اس کو. پھر جب آخر میں یہ ویڈیوز جاری ہونے لگیں تو ان ویڈیوز پر ہم نے 13 تاریخ کو خط لکھا. اس سے پہلے بھی خطوط لکھے تھے. ہم نے کہا تھا اس پروسیس کو آگے بڑھائیے. الیکشن کمیشن نے میں جواب تک ایک دفعہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اب تو آگے بڑھ چکا ہے، آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے. پہلے دیر نہیں ہو رہی تھی، اس وقت دیر ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ لاڈلوں کی فرمائش تھی اور پوری کرنی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ، لیکن بعد میں 13 جون کو ہماری درخواست موجود ہے کہ یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن رول ادا کرے. اس نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور الیکشن کروا دیا، اور وہاں بھی ہم نے درخواست کی. تو الیکشن کمیشن تو اس نے کوئی کام نہیں کیا. یہ زندہ انسانوں کا مسئلہ ہے، منتخب لوگوں کا، یہ بنیادی جمہوری حقوق کا مسئلہ ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک نمبر ہمارے پورے ہیں اور بندے ہی نکال لیے جائیں اور کہا جائے کہ اب ہم پورے ہو گئے؟ تو یہ تو جال سازی، قبضہ ہوا ہے. اس قبضے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس قبضے پہ ٹھپا نہیں لگایا جا سکتا. جماعت اسلامی اپنے اس حق کے لیے آواز بھی اٹھائے گی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی میں فیصلہ ہوتا ہے مشاورت سے. آج یہ طے ہو جائے کہ فلاں آدمی میئر کے لیے تو وہ فلاں ہوگا، اور ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے مسئلے ہیں، یہ ان کو اپنی یہ لگانے ہوتے ہیں بلے، ہمیں نہیں لگانے ہوتے. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پوری پارٹی ہماری پشت پر کھڑی ہوتی ہے. پوری جماعت اسلامی پاکستان اس وقت ہماری پشت پر کھڑی ہے. مرکزی شورا کا اجلاس تھا، سینٹرل ایگزیکٹو باڈی ہے ہماری. پورے کے پورے پاکستان سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہارے نہیں ہیں، آپ جیتے ہیں، ہم پورا پاکستان آپ کی پشت پر لا کر کھڑا کریں گے. اور الحمدللہ وہ کھڑا کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ پوری طریقے سے پورے پاکستان میں 11 جون کو الیکشن سے پہلے یوم احتجاج ہوا تھا. سراج الحق صاحب یہاں کراچی آئے تھے، شارع قائدین پہ جلسہ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد الیکشن کے اگلے دن پورا پاکستان، چترال کے پہاڑوں سے لے کر مالاکنڈ کے پہاڑوں سے لے کر گلگت بلتستان تک میں لوگوں نے، آزاد کشمیر میں مظاہرے کیے، پورے پنجاب میں مظاہرے ہوئے، بلوچستان میں ہوئے، انٹیریئر سندھ میں پورے کے پورے میں مظاہرے ہوئے. کراچی میں تو خیر ہوا ہی، آپ نے دیکھا تھا. تو پورا پاکستان الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی نہیں، کراچی کے عوام کی پشت پر کھڑا ہوا ہے. اور یہ جو خدشہ تھا نا کہ کراچی ایک آئسولیٹڈ سٹی بنا دیا گیا ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کے اس طرح کامیاب ہونے سے یہ ختم ہو گیا ہے. اب کراچی کے لیے پورا پاکستان بول رہا ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کل اعلان کیا ہے کہ 23 جون کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا، بہت بڑا احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات ہم پوچھیں گے الیکشن کمیشن سے کہ اس نے کیا الیکشن کرایا ہے. اس کو کلعدم کر کے انسانوں کو پیش کرو، تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کرو اور پھر کراؤ. یہ کیسے مانیں گے ہم اس پر مشورہ کر رہے ہیں کہ کراچی سے بھی کیا ہم پورا قافلہ لے کر چلیں یا اس کو کسی بات کے مرحلے کے لیے رکھ لیں. کراچی میں بھی ہم نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے. ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے. 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہمارے، 4 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کے، 9 لاکھ کے مقابلے میں 3 لاکھ، وہ بھی دھاندلی زدہ، سیٹیں بھی زیادہ، ووٹ بھی زیادہ، وارڈ بھی زیادہ، اور اس کے باوجود قبضہ کر لیا جائے تو یہ کراچی کا مینڈیٹ اس کے اوپر قبضہ ہے. کراچی کے وسائل پر مزید قبضہ، اس کو قانونی شکل دے دو. اب تو میئر بھی ہمارا ہے، اب کر لو ساری زمینوں پہ قبضے، چلاؤ ڈوم کی نیٹ ورک،
چلاؤ آرائی نیٹ ورک اور کیا کیا نام لوں، بھی کسی وقت میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کس تماشے کے ساتھ اس پورے شہر کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال ہم مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ سب کو بولنا پڑے گا، سب کو کراچی کے عوام کی پشت پر آنا پڑے گا، چاہتے ہوئے آئیں نہ چاہتے ہوئے آئیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو کراچی میں ٹوٹلی فیل ہو گیا فیئر الیکشن کرانے میں، 100% ناکام ہو گیا. یہ پاکستان کا اتنا بڑا الیکشن کیسے کرائے گا؟ کیا مکمکا کریں گے پارٹیوں سے؟ کیا ان کی مرضی کے لکھے ہوئے نتیجے ابھی سے رکھ دیے انہوں نے جو بعد میں پیش کریں گے؟ تو ٹریلر تھا، فلم تو ابھی چلنی ہے.